الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وقال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا وإن مات دخل النار. وقال: وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من رضغة الخبال يوم القيامة. صدق الله العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ہجرت کے تیسرے سال غزوہ احد پیش آیا. مکہ کے لوگ جب غزوہ بدر میں شکست فاش سے دوچار ہوئے تو ان کے دل میں انتقام کی آگ جلنے لگی اور مدینہ کے یہود اور دیگر معاندین برابر سازشیں کرتے رہے اور ان کی سازشوں کے نتیجے میں اہل مکہ کو دوبارہ حوصلہ ملا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے تھے اور وہ مشرکین کے بیچ میں اپنے ایمان کو چھپا کر کے رہتے تھے. تمام حالات، منصوبوں اور پروگرام کو معلوم کر لیتے تھے اور پھر مدینہ سارے پیغامات بھیجا کرتے تھے. جب اہل مکہ نے دوبارہ حملے کا منصوبہ بنایا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری تفصیل کو لکھ کر کے تیز رفتار سواری سے اپنا ایلچی رسول اللہ کے دربار میں بھیجا. آپ نے اس پیغام کو پڑھا، اس کو چھپا لیا. مزید 2 آدمی پھر مکہ بھیجا صورتحال کو جاننے کے لیے. انہوں نے پوری تفصیل آ کے بتلائی. آپ نے پھر دفاعی تیاری کی اور غزوہ بدر پیش آیا. غزوہ بدر میں ایک اہم بات یہ ہے دیکھنے والی کہ تقریباً 1000 لوگ مسلمان باہر نکلے مقابلہ کرنے کے لیے. راستے میں عبداللہ ابن ابی یہ منافق تھا، اپنے 300 لوگوں کو لے کر کے نکل آیا کہ ہم چاہتے تھے کہ مدینہ میں رہ کر کے جنگ ہو اور آپ باہر نکل آئے تو ہم آپ کے ساتھ رہ کر کے دشمنوں سے مقابلہ نہیں کریں گے. دوسرے 2 قبیلے اور تھے مسلمانوں کے، اس کے نکلنے کے بعد وہ بھی تھوڑا ڈگمگاہٹ ان کے اندر پیدا ہو گئی، لیکن اللہ نے ان کو ثابت قائم رکھا. اس سلسلے میں آتے ہیں تو کبھی حالات آتے ہیں منافق اور مسلمان کی چھٹائی کرنے کے لیے. ابھی اس وقت حالات مسلمانوں کے ساتھ مسجد اقصیٰ کے تعلق سے اس میں یہی ہو رہا ہے، منافق اور مسلمان ان کی چھٹائی ہو رہی ہے. بہت سے لوگ جبہ اور دستار میں ملبوس تھے، اپنے کو خادم الحرمین اور کیا کیا القاب دیا کرتے تھے. سب کے چہروں سے پردہ ہٹ رہا ہے کہ کون مسجد اقصیٰ کا پاسبان و نگہبان ہے اور کون دشمنوں کا ساتھی ہے. بہت سے جبہ و دستار والے ممبر و محراب پہ دین کے اور ملت کی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن جب مسجد اقصیٰ کو خطرات لاحق ہوئے
ہو گئی تو یہ اہل جبہ و دستار ڈالر کے پجاری منبر اور محراب سے مسجد اقصی کے دشمنوں اور امت مسلمہ کے بڑے حریفوں کی ترجمانی طرفداری کرنے لگے اور مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کے خلاف سازخائی کرنے لگے۔ تو ایسے حالات جانچنے کے لیے آتے ہیں اور حق اور باطل کے درمیان امتیاز پیدا کرنے کے لیے، منافق اور مسلمان کو الگ الگ کرنے کے لیے۔ تو منافقین 300 الگ ہو گئے، غزوہ ہوا، اس میں جو اہم بات ہم لوگوں کو ہماری زندگی کے تعلق سے ہے عمل میں لانے کے لیے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو ایک پہاڑی پر معمور کر دیا کہ تمہارا کام یہاں رہنا ہے، یہاں سے تم میدان جنگ میں دشمنوں کی طرف تیر چلا سکتے ہو، تیر چلانا تمہارا کام ہوگا، اور دوسری طرف نظر رکھنا ہے کہ اس پہاڑی چڑھ کر کے دشمن نہ آ جائیں، اور زمین میں اتر کے آ کر کے کوئی کام تمہیں نہیں کرنا ہے، ہم ہار جائیں یا جیت جائیں کچھ بھی معاملہ ہو، تم کو وہاں سے اس وقت تک نہیں اترنا ہے جب تک ہم حکم نہ دے دیں۔ اللہ کے نبی نے تو یہ بھی کہا اگر تم یہ دیکھو کہ ہم تک شہید ہو گئے اور کوے ہماری لاشوں کو کھا رہے ہیں، پھر بھی اوپر سے نیچے مت اترنا۔ غزوہ احد ابتدا میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، دشمن بھاگنے لگے، جنگ ختم ہو گئی، تو جو اوپر پہاڑ پر تھے انہوں نے اپنے امیر سے کہا کہ جنگ ختم ہو گئی، اب ہم بھی نیچے اترے اور مال غنیمت وغیرہ کو اکٹھا کریں۔ امیر نے منع کیا کہ نہیں، اللہ کے نبی یہ کہہ گئے ہیں کہ جب تک ہم کچھ نہ کہیں جب تک تم کو یہیں رہنا ہے، اترنا نہیں ہے، میدان میں تم کو نہیں آنا ہے، وہاں سے دشمن پر تیر چلاؤ گے بس، اور پھر پیچھے کی جانب رکھوالی کرو گے۔ لیکن دیگر لوگوں نے اطاعت نہیں کی، نہیں مانا اور نیچے اتر آئے۔ جیسے نیچے اتر کر کے آئے، پیچھے تھے خالد، حضرت خالد بعد میں بنے، صحابی بنے، بہت جنگی ماہر تھے، انہوں نے اس پہاڑی پر حملہ کیا، جو چند لوگ بچے ان کو شہید کر کے اس پہاڑی سے نکل کر کے ادھر آ گئے۔ مسلمانوں کو رخ ادھر دشمن کی طرف تھا، ادھر توقع ہی نہیں تھی، اور بہت ہی حالات خراب ہو گئے، جیتی بھی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اس میں ہم لوگوں کے لیے یہ سبق ہے، ایک حکم کو اپنے دماغ سے صحیح جان کر کے ایک حکم کی مخالفت کی، چھوڑ دیا اللہ کے نبی کا ایک حکم، جیتی ہوئی جنگ، جیتا ہوا میدان، مسلمان ہار گئے۔ اسی غزوہ میں دندان مبارک شہید ہوا، ایک دانت ٹوٹنا سوچیں کتنی تکلیف کی بات ہے، اور دندان مبارک شہید ہو، یہ نہیں کہ جسے ڈاکٹر آتا ہے اور جمبو لگاتا ہے کھٹے سے کھینچ لیتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، سوئی سے لگاتا ہے تو کتنے چلاتے ہیں لوگ، جا کے ڈاکٹر کہیں دیکھو آپ۔ ایک حکم کو چھوڑ دیا تو جیتی ہوئی جنگ ہار گئے مسلمان۔ ہم لوگ دیکھو کتنے احکامات کو چھوڑتے رہتے ہیں، زندگی کے ہر معاملے پہ دیکھ لیجئے، شادی کا معاملہ ہے، غمی کا معاملہ ہے، ارے یہ تو خوشی کا دن ہے، ڈی جے بجا لیں، کیا ہوتا ہے، مولوی صاحب یوں بھی ایسا کرتے ہیں، غم کا موقع ہے، کیا ہے، کیا مولوی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت ہے، ایسا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے ہمارے ساتھ آئے گی؟ اپنے نفس کے بندے، اپنی سوچ کے غلام ہو گئے، جو بہتر سمجھتے ہیں کرتے ہیں، اللہ کے نبی کا کیا فرمان ہے، دین کا کیا حکم، تو کیسے فتوحات آئیں گی؟ 3 ہجری میں شراب کی حرمت کا اعلان ہوا، ہجری کے تیسرے سال شراب کی حرمت کا اعلان ہوا، تدریج کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، آہستہ آہستہ شراب کی حرمت تیسرے نمبر پر اس کا اعلان ہوا۔ پہلے کہا گیا کہ شراب میں اسم کبیر، بہت نقصانات ہیں اور تھوڑے سے فائدے بھی ہیں شراب میں، قرآن میں کہا گیا کہ تھوڑے سے فائدے بھی ہیں لیکن نقصانات بہت ہیں، حرام نہیں کہا گیا۔ تو بڑی تعداد صحابہ کرام کی سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ شراب کو ناپسند فرماتے ہیں، اس لیے شراب نہیں پینا چاہیے، چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ایک صحابی کی یہاں دعوت تھی، کھانا کھایا لوگوں نے، اور
شراب بھی پیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی شراب نوش کیا۔ مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھائی، سورہ کافرون ایک رکعت میں پڑھائی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ یہ لا جو ہے لا اگر کھینچ کے پڑھو گے تو معنی ہوگا کہ ہم ان چیزوں کی پوجا نہیں کریں گے جن کی تم پوجا کرتے ہو، لیکن اگر لا کو آپ نے کھینچا نہیں، لا اعبد بول دیا تو مطلب الٹا بالکل ہو جائے گا کہ ہم ضرور ان چیزوں کی پوجا کریں گے جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ اس لیے ہمیں قرآن تلاوت کرتے وقت بہت دھیان دینا چاہیے، جن کی تلاوت اچھی نہ ہو کسی سے سیکھ لینا چاہیے۔ اسلام میں سیکھنے کی کوئی عمر نہیں، گہوارے سے لے کے قبر تک سیکھنے کا حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام 110 سال تقریباً، اور اسماعیل علیہ السلام یہ بھی نبی ہو گئے، کعبہ بنا رہے ہیں، کعبہ بناتے وقت اللہ سے سیکھنے کی دعا کر رہے ہیں، ارینا مناسکنا وتب علینا، یا اللہ ہم کو ہمارے مناسک سکھا دیں۔ اس میں سبق ہے کہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی اسلام میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ دعا سکھاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ علم برابر اضافہ ہوتا رہتا، برابر علم میں ترقی ہے۔ یہ قرآن کے اسلوب اور اس کے منہج اس کے بیان سے واضح ہوتا ہے۔ اسلام میں تصور پیش کرتا ہے کہ علم میں جمود اور روک نہیں ہے، ہمیشہ علم بڑھتا ہی رہے گا، بڑھتا ہی رہے گا۔ دیکھو کمپیوٹر لوگ دیکھتے ہیں، ہم نے بنگلور میں دیکھا کمپیوٹر پورے کمرے کے برابر، جب شروع میں کمپیوٹر آیا تو پورے کمرے کے برابر کمپیوٹر تھا، اور اس کے بٹن تو چل چل کے دبانے پڑتے تھے۔ پھر کمپیوٹر ڈبہ والا آ گیا، اس کے بعد دیوار میں چپکا ہوا آ گیا، اس کے بعد موبائل میں آ گیا۔ تو یہ علم میں ترقی ہوتی رہتی ہے، اور اس طرح ایک کے بعد ایک اس کی بنیادی چیزیں بہترین انداز میں نکلتی رہتی ہیں۔ قرآن یہ تصور پیش کرتا ہے کہ علوم میں برابر ترقی ہوتی رہتی ہے، اس لیے کہیں کسی کو پہنچ کر کے نہیں سوچنا چاہیے کہ میں علم میں مکمل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا ہوں۔ قرآن صحیح کرنا چاہیے، جو نہیں پڑھنے جاتا۔ اللہ کو آپ نے نہیں کھینچا تو مانا کہ ہم ضرور پوجا کریں گے ان چیزوں کی جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ اللہ کے مدعا کو کھینچو گے تو مانا کہ ہم ہرگز نہیں پوجا کریں گے، ان کی عبادت نہیں کریں گے جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور ہم ایک اللہ کے پجاری ہیں۔ تو وہ اللہ چھوٹ گیا تو نماز معنی مطلب بدل گیا۔ تو پھر آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت ہو جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ یا حرمت کا حکم نازل ہوا کہ حرام ہے۔ اب جو لوگ یہ بہت سے کہتے ہیں تو قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، علماء کو بیچ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈائریکٹ سمجھ جائیں گے، یہ آیت دیکھیں گے تو بیان کریں گے کہ شراب حرام نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ نماز کے ٹائم مت پیو بس، اور قرآن کہتا ہے کہ شراب میں فائدے ہیں، حرام نہیں ہے، اور ان کے پاس قرآن کی آیت ہوگی۔ ایک عام مسلمان جو علماء کے رابطے میں نہیں ہے وہ اس طرح کے لوگوں کی بات میں آ جائے گا اور گمراہ ہو جائے گا، دین سے دور ہو جائے گا۔ یہ چیز حدیث میں بھی موجود ہے۔ کبھی جو اس سورہ کافرون اس کی تفسیر کی جا رہی ہے، لا تقربوا الصلاۃ، اس آیت کی تفسیر کی جا رہی تھی، کب نازل ہوئی؟ حدیث میں تفسیر لکھی ہوئی ہے، حدیث میں پیش کرے گا۔ بخاری میں حدیث ہے، دیکھو دسترخوان پر صحابہ کرام کے شراب رکھی ہوئی تھی، صحابہ نے شراب پی کے نماز پڑھی، مطلب شراب حرام نہیں ہے۔ یہ مولوی بیوقوفی بناتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ہماری زندگی کی عیش و عشرت کو چھینتے ہیں۔ اس سے لمبی چوڑی تقریر کر کے جیب میں ہندی میں حدیث رکھ کر کے آپ کو ایمان سے دور کر دے گا، ایمان سے محروم کر دے گا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 13 سے لے کے 27 تک، اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو حدیثیں بیان کریں گے، وہ خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ حدیث بیان کرنے والے کو دیکھنا کون تمہارے سامنے حدیث بیان کر رہا ہے، اس کی زندگی سنت کے مطابق ہے یا سنت کے خلاف ہے۔ جس کی زندگی سنت کے مطابق ہوگی، جس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اس سے تم حدیثیں لینا، ورنہ حدیث کے ذریعے تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ بخاری مسلم شریف حدیث نمبر 13 سے لے کے 27 تک آپ دیکھیں، بہت سے لوگ ہندی میں حدیث جیب میں رکھ کے گھومتے ہیں، ان کو کچھ مطلب نہیں، ہاتھ یہاں باندھو، ہاتھ وہاں باندھو،
ایسے پھیلا کے کھڑے ہو، فتنہ کرتے رہتے ہیں۔ اور غور کرو تو ایک نمبر کے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو ایک نمبر کے آوارہ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ آیت ہوئی کہ شراب نماز کے وقت مت پیا کرو، نشے کے حلقے مت ہو۔ بعد میں شراب کی حرمت کا اعلان ہوا، وہ آیت ہم نے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، انما صرف اور صرف، یہ معنی ہوتا ہے صرف اور صرف شراب، جوا اور بت اور پانسے، رجسن گندگی ہے، من عمل الشیطان شیطان کے کام میں سے ہے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تو تم اس سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ، ناکامی سے بچ جاؤ، نامرادی سے بچ جاؤ، اللہ کی اطاعت سے بچ جاؤ، اللہ کی گرفت سے بچ جاؤ، اللہ کی رحمتوں کے حقدار بن جاؤ۔ کس چیز سے بچو؟ شراب، جوا، بت اور یہ فال، پانسا، خمر کی بات آ گئی، میسر جوا بھی آپ سمجھتے ہیں، بت بھی آپ سمجھتے ہیں، ازلام یہ پانسا۔ اہل عرب تیر رکھتے تھے، ایک پہ ہاں ایک پہ نہ لکھتے تھے، کوئی کام کرنا تو تیر چھوڑتے، اسی میں سے کسی طرف کہیں لگ جاتا تو مطلب اس کو ہاں سمجھتے، نہ پہ لگتا تو نہ سمجھتے۔ اب سفر نہ پہ لگ گئی تیر تو اب سفر نہیں کریں گے، مکان نہیں بنوائیں گے، کاروبار نہیں کریں گے، ہاں پہ لگ گئی جو سفر بھی کریں گے، جس مقصد کے لیے کریں وہ کام کریں گے، یہ سوچتے تھے تیر۔ اس کو اس ہمارے زبان میں فال بولتے ہیں، انگلی رکھتے ہیں ایسے یوں، یہاں رکھ دیا، اب نیچے لکھا ہوا تو بتاتے ہیں کہ ہاں ایسا ایسا، ہاتھ دے کر کے بتاتے ہیں۔ بہت سی کا طوطا رکھا ہوتا ہے، وہ طوطا نکلتا ہے، کاغذ منہ سے اٹھاتا ہے، کاغذ کھول کے دیکھتے ہیں کہ ہاں تمہاری قسمت بہت اچھی جگہ شادی ہو جائے گی، کاروبار میں ترقی ہوگی، بیماری سے بچو گے، دشمن لگے ہوئے، ایسا۔ اس کو ازلام کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو کہتے ہیں رجسن، یہ گندے کام ہیں، گندے ہیں، رجس کہتے ہیں گندگی کو۔ جیسے عربی میں ایک لفظ آتا ہے نجس، ایک ہوتا ہے نجس۔ پیشاب کپڑے میں لگ گیا تو یہ پورا کپڑا ناپاک ہو گیا، اس کو بولیں گے نجس، کپڑا نجس ہو گیا۔ پیشاب یہاں لگا لیکن سب جگہ نجس ہو گیا، پیشاب کی وجہ سے کپڑا نجس ہو گیا۔ لیکن پیشاب کیا نجس نہیں، پیشاب کو نجس بولیں گے۔ گو لگ گیا کپڑے میں تو کپڑا نجس ہو گیا، لیکن جو لگا گو اس کو کیا بولیں گے؟ نجس۔ تو ایسی اصل گندگی کو قرآن اور حدیث اور عربی زبان میں رجسن بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ شراب جو رجسن ہے، جس طرح سے گو سراپا گندگی ہے، پیشاب سراپا گندگی ہے، اسی طرح سے یہ شراب سراپا گندگی ہے۔ سوچئے، یہ سن کر کے ہمارے جسم کو ہل جانا چاہیے، اور جو نادانی میں شراب نوشی کے گناہ میں مبتلا ہیں انہیں تو فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ سوچیں گلاس پانی میں ایک قطرہ پیشاب آ جائے تو ہم پئیں گے؟ نہیں پئیں گے، جو دے گا اسے لڑائی کریں گے، مار پیٹ کر لیں گے، جان لے لیں گے یا اپنی جان دے دیں گے کہ ہم کو پانی میں پیشاب ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یہ شراب رجسن ہے، پیشاب کی طرح، کوہ کی طرح سراپا گندی چیز ہے۔ پہلی برائی اللہ نے یہ بتلائی اس کی۔ اس لیے جن لوگوں سے یہ کوتاہی غلطی ہوتی ہوگی وہ توبہ کر لیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو 2 مرحلوں میں چھوڑ چکے تھے، تیسرے مرحلے میں آیت نازل ہوئی، مدینہ کی گلیوں میں آیتیں تلاوت کی جا رہی ہیں، صحابہ کرام اپنے مٹکے، اپنے گھڑے اور برتن لا کے انڈیل میں پھینک رہے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ جو اپنے منہ میں شراب کی پیالی لگائے ہوئے تھے اس گھونٹ کو پینا گوارا نہ کیا، فوراً لوٹ آئے اور پیالے کو توڑ دیا۔ اتنا زیادہ شراب جب پھینکا شراب تو شراب اتنی زیادہ بہی نالیوں میں، جس طرح بارش کے بعد نالیوں سے پانی تیزی کے ساتھ بہتا ہے، اس ماحول اس سماج میں شراب کی حرمت کا جب اعلان ہوتا ہے تو شراب لوگ اس طرح سے رک جاتے ہیں، باز آ جاتے ہیں۔ ہمارا ماحول ایسا اتنا گندا نہیں ہے، اتنا زیادہ ہمارے ماحول میں شراب کا مزاج و ذہن نہیں ہے،
تو جو لوگ اس گناہ میں مبتلا ہوں انہیں توبہ کرنا چاہیے، ہمت کرنی چاہیے، حوصلے سے کام لے کر کے اس گندے کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ شراب پینے کے کام کو نہیں چھوڑ سکتے، کسی اللہ والے سے رابطہ کریں، وہ آپ کو ترتیب بتائے گا اور آہستہ آہستہ آپ کی شراب چھوٹ جائے گی۔ جگر مراد آبادی کے بارے میں بہت زیادہ شراب پینے والے تھے، بہت زیادہ شراب پینے والے تھے۔ ایک مجذوب تھے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجذوب، وہ بھی بڑے شاعر تھے، یہ بھی شاعر۔ وہ کہتے کہ مجھے اشرف تھانوی کہیں جانا ہے، میں ملنا چاہتا ہوں لیکن میں شراب پیتا ہوں، اس لیے ہمت نہیں ہوتی جانے کی۔ انہوں نے آ کے اشرف تھانوی سے ذکر کیا، انہوں نے کہا تم کو فوراً لے آنا چاہیے، تم نے روکا کہ ہم کیوں بنے ہیں، ہم کیوں عالم ہیں، ہمارے پاس فوراً لے آنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم وہاں بھی شراب پیئیں گے۔ تو حضرت تھانوی نے کہا کہ خانقاہ قوم کی امانت ہے، ہم خانقاہ میں تو استری کی اجازت نہیں دے سکتے، وہ ہمارے مہمان ہوں گے۔ دیکھیں کتنی عزت، کتنا احترام اللہ والوں کے اللہ کے بندوں سے ہوتی ہے۔ تو بعد میں پہنچے، پھر شراب کی توبہ کی۔ حضرت نے فرمایا کہ تھوڑا تھوڑا کم کرتے جاؤ اور چھوڑ دینا۔ انہوں نے کہا میں نے آج توبہ کر لی ہے تو جان نکل جائے گی لیکن شراب نہیں پئیں گے ہم۔ جہاں پہ شراب نہیں پی انہوں نے۔ خیر بات یہ کہہ رہا تھا کہ شراب بہت ہی مقبوض اور قبیح چیز ہے، اس پر اور روایتیں آپ یہ جان لیجئے، پہلی بات یہ جان لیجئے کہ شراب سراپا گندگی ہے۔ جو لوگ اس گناہ میں مبتلا ہوں وہ ہمت کریں، حوصلے سے کام لیں، اس شراب کو اللہ کا حکم جان کر کے چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے فتوحات کے راستے کھولے گا۔